الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وسلم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بزرگ اور عزیز نوجوانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان اور کرم ہے کہ اس اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا ہے، اور یہ بھی کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کر کے اس کو ایمان کی دولت سے نواز کر قرآن و حدیث میں اس کی رہنمائی فرمائی کہ انسان کو دنیا کے اندر کیسے زندگی گزارنی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کر کے ویسے ہی اکیلا نہیں چھوڑا ہے کہ میں نے تیرے کو پیدا کیا اور تو جو چاہے کر، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے ساتھ پابندیاں لگائی ہیں کہ تیرے کو دنیا کے اندر جا کر کے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا۔ اور مزید اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے ساتھ اپنے سرکاری گواہوں کو چھوڑا ہے کہ اگر انسان دنیا کے اندر کوئی اچھا عمل کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ گواہ اس کو نوٹ کر لیتے ہیں، اس کو لکھ لیتے ہیں، اور اگر کوئی برائی کرتا ہے تو اس کو بھی وہ لکھ لیتے ہیں، اس کو بھی وہ نوٹ کر لیتے ہیں اور قلم بند کر لیتے ہیں۔ چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے، قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جگہ جگہ ارشاد فرمایا ہے کہ انسان کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے گواہوں کو چھوڑا۔ قرآن اور حدیث میں 4 سرکاری گواہوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کے ساتھ اپنے گواہوں کو مقرر کیا کہ جو بھی وہ اچھا یا برا عمل کرے گا وہ گواہ اس کو لکھ لیں گے۔ چنانچہ سب سے پہلا گواہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو بنایا۔ سورۃ الزلزال کے ایک آیت ہے، یومئذ تحدث اخبارہا، کہ انسان زمین کے اوپر رہ کر کے جو بھی اچھا یا برا عمل کرے گا، قیامت کے دن یہ زمین اس کو بیان کر دے گی۔ یومئذ تحدث اخبارہا، کہ یاد کیجئے اس وقت کو کہ جب زمین اپنے اندر جو بھی باتیں لی ہوئی ہے انسان کے تعلق سے، وہ قیامت کے دن تمام کے تمام انسانوں کے سامنے اس کو بیان کر دے گی کہ فلاں انسان نے میرے اوپر یہ عمل کیا تھا، اتنی نمازیں پڑھی تھی، اور فلاں جگہ اس نے سجدہ کیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اس کو بیان کر دے گی، اور زمین یہ بھی بیان کرے گی کہ اس فلاں شخص نے میرے اوپر ڈاکہ کیا تھا، میرے اوپر رہ کر کے چوری کی تھی، میرے اوپر رہ کر کے اس نے زنا کیا تھا، میرے اوپر رہ کر کے اس نے جوا کھیلا تھا، سٹا کھیلا تھا، شراب پی تھی۔
یہ تمام کی تمام باتیں زمین قیامت کے دن بیان کر دے گی۔ یومئذ تحدث اخبارہا، کہ اے انسانوں اپنے آنکھوں کو کھولو، اپنے کانوں سے سنو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات پر غور کرو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان آیات کو اپنے سامنے رکھ کر کے زندگی گزارو، کہ یاد کرو اس وقت کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے یہ زمین جس نے تم کو پیدا کیا، جس سے تم پیدا ہوئے، یہ زمین تمہارے خلاف ہو جائے گی اور تمہاری تمام باتوں کو بیان کر دے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے ساتھ دوسرا سرکاری گواہ چھوڑا ہے، کرامن کاتبین، کہ ہر انسان کے ساتھ دو فرشتے رہتے ہیں جو دن اور رات میں اس کے اچھے اور برے عمل کو لکھتے رہتے ہیں۔ ان کا نام کرامن کاتبین رکھا ہی اس لیے گیا ہے کہ انسان کے اچھے اور برے کو لکھتے ہیں۔ تو انسان جو بھی عمل کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو حکم دے رکھا ہے کہ اچھا عمل کرے تو لکھو، برا عمل کرے تو لکھو۔ تو قیامت کے دن کرامن کاتبین بھی انسان کے خلاف گواہی دے دیں گے کہ اس انسان نے یہ فلاں عمل کیا تھا، یہ اچھا عمل کیا تھا، یہ برا عمل کیا تھا۔ اور تیسرا گواہ جو قیامت کے دن انسان کے خلاف ہو جائے گا، قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اليوم نختم على افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما كانوا یکسبون، کہ وہ دن ایسا ہوگا کہ جس دن ہم ہر انسان کے منہ پر مہر لگا دیں گے، ٹھپا لگا دیں گے، اس کی زبان کو بند کر دیں گے تاکہ وہ زبان سے کچھ بول نہ سکے، اور ہم اس کے ہاتھوں کو کہیں گے کہ تو بتا اس نے کیا اچھا عمل کیا تھا، کیا برا عمل کیا تھا۔ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہم زبان پر تو مہر لگا دیں گے، ٹھپا لگا دیں گے، اس کی زبان کو بند کر دیں گے۔ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، اور ہم سے بات کریں گے ان کے ہاتھ۔ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ، اور گواہی دیں گے ان کے پاؤں، بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، ان چیزوں کی جو یہ کیا کرتے تھے۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ دنیا کے اندر رہ کر کے آوارہ گردی سے بچ کر کے اپنی آزادانہ خیال چھوڑ کر کے اللہ کی پابند زندگی کو گزارے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا ہے ان کو کرے اور جن سے منع کیا ہے ان سے بچے۔ کہ اللہ نے دنیا کے اندر رہنے کے جو اصول و ضوابط اور جو قانون بنائے ہیں، اور اللہ کے نبی نے جو ان کی تشریحات کی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر کے پوری زندگی کا نمونہ بتایا ہے کہ اے دنیا والو، تم کو زندگی گزارنی ہے تو میرے نبی کو دیکھو اور میرے نبی کے صحابہ کو دیکھو، تم کو اس طریقے سے کہ اگر تمہارے ساتھ بیوی ہے تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی 11 بیویوں کو دیکھو کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کے ساتھ کیسے زندگی گزاری ہے۔ اگر آپ والدین ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو والدین کی شکل میں دیکھو، اور اگر آپ بھائی بہن ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اٹھا کر کے دیکھو کہ دنیا کے اندر تم کو زندگی گزارنی کیسی ہے۔ اور تمہارے رشتہ دار ہیں تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا معائنہ کرو کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کیسے حسن سلوک کا معاملہ کیا ہے۔ تو ہمیں زندگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طور اور طریقے کے مطابق گزارنی ہے، اپنے آزادانہ خیال چھوڑ کر کے، اپنی منمانی چھوڑ کر کے اللہ کے راستے کو اختیار کرنا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طور اور طریقے کو اپنانا ہے۔ اس دن کو یاد کرو کہ جب کوئی کسی کا نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ گھر تشریف لائے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہی تھی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت عائشہ سے فرمایا، یا عائشہ ما یبکیک، تم کیوں رو رہی ہو، تم کیوں پریشان ہے، اور کس چیز نے تم کو رلایا؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے آخرت کا خیال آ گیا، مجھے جہنم یاد آ گئی، مجھے قبر کی ہولناکی یاد آ گئی، اس لیے میں رو پڑی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مت رو۔ اور پھر حضرت عائشہ نے سوال کیا کہ اللہ کے نبی، جب وہ کون سا وقت ہوگا کہ جب کوئی کسی کو یاد نہیں رکھے گا؟ تو اللہ کے نبی نے 3 جگہ ارشاد فرمائی ہے کہ 3 وقت ایسے ہوں گے
کہ وہاں پر کوئی کسی کو یاد نہیں رکھے گا. یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ، کہ اس وقت کو یاد کرو کہ جب بیٹا اپنے باپ کو بھول جائے گا، ماں اپنی بیٹیوں کو بھول جائیں گی، بھائی اپنے بھائی کو بھول جائے گا. پہلا کہ جب اعمال وزن کیے جائیں گے، اس وقت کوئی کسی کو وہاں پر کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا. ہر ایک کو اپنے اعمال کی پڑی ہوئی ہوگی، ہر ایک اپنی ترازو کو دیکھے گا کہ میرے حصے میں کتنے عمل آئے ہیں. اور دوسری جگہ وہ ہوگی کہ جو پل صراط پر گزر رہے ہوں گے، پل صراط پر گزرنے کی پوزیشن ہر ایک انسان کی الگ ہوگی کہ جو جس طریقے سے زندگی گزارتا تھا اس کی پوزیشن وہاں پر ویسی ہوگی. اچھا عمل کرتا تھا، بہت اچھا عمل کرتا تھا، یا کچھ سستی کرتا تھا، اسی طریقے سے انسان اسی رفتار سے پل صراط سے گزرے گا کہ اگر پوری متقی بن کر کے اس نے زندگی گزاری ہوگی تو انسان وہاں پر بجلی کی طرح سے گزر جائے گا. اور اگر اس نے کچھ سستی اور کاہلی کی ہوگی تو گھوڑے اور اونٹ کی رفتار کی طرح گزرے گا. اور اس نے اگر اللہ کی اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کی ہوگی تو وہ کٹ چھٹ کر کے جہنم میں گر جائے گا اور وہاں جا کر کے پاک اور صاف ہوگا. اس لیے ہمیں چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی اعمال بتلائے ہیں زندگی میں کرنے کے ان کو کرے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرے اور اپنی دینی تعلیم کا خاص خیال رکھے، اور اپنے بچوں کو اتنی دینی تعلیم ضرور دے جس سے وہ یہ پہچان لے کہ مجھے اپنے آنے والی زندگی کیسے گزارنی ہے، مجھے اپنے والدین کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے، اور میرا نبی کون ہے، میرے صحابہ کون ہے. تو ان باتوں کا خیال رکھ کر کے آپ حضرات اپنی زندگی گزارے. اللہ تبارک و تعالی کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیق الا باللہ.